یا اللہ معاف کر دیجیے. چشمہ بولتے نہیں جی، چشمہ بولتے نہیں جی، چشمہ نے پتا کہ رکھنے کی اب کوشش کر رہا ہوں مستقل پانی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حزيرة القدس ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حزيرة القدس. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل بعثني هدى ورحمة للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير والأوثان والسلب وأمر الجاهلية. وحلف ربي بعزته وجلاله أو يمينه لا يشرب عبد من عبادي جرعة من خمر متعمدا في الدنيا إلا سقيته مكانها من الصديد يوم القيامة مغفورا له أو معذبا. ولا يسقيها صبيا صغيرا مسلما إلا سقيته مكانها من الصديد يوم القيامة مغفورا له أو معذبا. ولا يتركها من مخافتي إلا سقيته إياها في حزيرة القدس. ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وثمنهن حرام. أخرجه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو، اس وقت آپ کے سامنے دو حدیث پڑھی گئی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شراب پینے پہ قادر ہو پھر بھی شراب اللہ کے خوف سے نہیں پیتا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے یہاں حزیرۃ القدس میں خاص ایک مشروب سے اس کو سیراب کریں گے. اور جو ریشم پہننے پہ قادر ہے لیکن نہیں پہنتا، اللہ تعالیٰ اس کو حزیرۃ القدس میں ایک خاص قسم کا لباس عطا کریں گے. دوسری روایت ہے حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے ہدایت دے کر اور پوری دنیا جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں معازف اور مزامیر
یعنی گانے باجے کے جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان کو لہو و لعب میں مبتلا کرتی ہیں، اور بت پرستی ہو یا صلیب پرستی ہو یا جاہلیت کی جتنی باتیں ہیں، ان تمام کے تمام کو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ختم کر دوں۔ اور اللہ پاک نے قسم کھایا ہے اپنی عزت و جلال کی کہ جب کوئی بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا دنیا میں جان بوجھ کر کے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خون اور پیپ کے پانی سے پلائیں گے۔ اس کے بعد اللہ اس کی مغفرت کر دیں یا اس کو عذاب دیں، ان کو اختیار ہے۔ اور نہیں کوئی ماں باپ چھوٹے بچے کو شراب پلائے گا مگر یہ کہ اس کی جگہ اس کے والدین کو خون اور پیپ سے ملا ہوا پانی قیامت میں اللہ پاک پلائیں گے۔ اب اس کے بعد ان کو ان کی مغفرت ہو جائے یا عذاب ہو۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے شراب کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو حضیرت القدس میں سیرابی عطا فرمائیں گے۔ اور شراب کی نہ بے درست ہے، نہ اس کا خرید، نہ بیچنا نہ خریدنا، اور اس کی تجارت بھی درست نہیں، اور اس سے کمایا ہوا جتنا پیسہ ہے وہ سب کا سب حرام ہے۔ اس وقت دوستو یہ حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی طور پر دوسری چیز سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کو اپنی معرفت کے لیے، اور معرفت کا تعلق ہے عقل سے۔ معرفت کا تعلق ہے عقل سے۔ پہلے آپ سن چکے ہیں اس یہیں پہ درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا فرمایا تو فرمایا اقبل، آگے بڑھ جا۔ بڑھ گئی عقل، کہا ادبر، پیچھے ہٹ جا، عقل پیچھے ہٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ دیکھ اب قیامت کے اندر، قیامت کے دن تجھی سے سوال ہوگا۔ کس سے سوال ہوگا؟ عقل سے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ممیزات عطا فرمائے ہیں، ممیزات میننگ جس کی بنیاد پر انسان عام مخلوقات کے درمیان اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے، وہ ہے کیا؟ ان میں سے ایک سب سے بڑی ممیزات جس کی بنیاد پر انسان دوسری چیزوں سے ممتاز ہوتا ہے وہ عقل ہے۔ وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ جانور ہیں ان کو بھی عقل ہے، شعور ہے جی، لیکن ان کا عقل و شعور اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے خطاب کے مستحق بن سکے۔ جانوروں کو بھی شعور ہے، طوطا کو شعور ہے، پرندے کو شعور ہے، گائے بھینس کو شعور ہے، لیکن یہ شعور اللہ کے خطاب کو قبول کرنے کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم الی آخر الآیہ۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جانور نر اور مادہ دو بچہ پیدا کرتی ہے، مادی۔ یہی مادہ سے جو بچہ پیدا ہوا نر، جب یہ بالغ ہوتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ بھی اپنی شہوت کو پوری کر لیتا ہے، چونکہ وہ اللہ کی شریعت کا مخاطب نہیں ہے۔ اور انسان کو اللہ نے قوت امتیاز عطا کی ہے، یہ پہچانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ پہچانتا ہے کہ یہ میری بہن ہے، یہ پہچانتا ہے کہ یہ محلے کی شریف زادیاں ہیں، یہ پہچانتا ہے کہ یہ خالہ ہے، پھوپھی ہے، نانی ہے، فلاں ہے۔ خمر جو ہے خا میم را، اسی سے خمار بھی ہے، جو عورتیں سر پہ ڈالتی ہیں تو سر کو چھپا لیا جاتا ہے۔ خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عقل کو چھپا دیتی ہے جی، عقل کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ عقل کو چھپا دیتی ہے۔ جب انسان کی عقل چھپ گئی تو انسان کے درمیان اور جانور کے درمیان جو امتیاز تھا وہ ختم ہو گیا۔ عقل ہی کی بنیاد پر انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ عقل ہی کی بنیاد پر انسان کے اندر قوت ملکی پیدا ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ عبادت میں ذوق محسوس کرتا ہے۔
اور ذوق محسوس کرنے کے بعد پھر اس پر کیفیت آتی ہے تو پھر مزید ذکر کے ذریعے، قرب کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، انابت کے ذریعے، رجوع اللہ کے ذریعے، آہ و بکا کے ذریعے، گریہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے یہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ ہر مقام پر پہنچ کر کے قرب الہی کے یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری پرواز ابھی اور ہے، میری انتہا ابھی نہیں آئی، اور ہر مقام پر یہ سرب سجود ہو کر کے عقل کی بنیاد پر اللہ پاک کو یہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، عقل کی بنیاد پر یہ اپنی عجز کا اقرار کرتا ہے، اور عقل ہی کی بنیاد پر رب ذوالجلال کی کمال قدرت کا اعتراف کرتا ہے۔ جتنا یہ اپنے عجز کا اعتراف کرے گا اتنی ہی زیادہ اس میں اللہ پاک کی عظمت آئے گی، اور جتنی اللہ کی عظمت کھلے گی اتنا اپنے اندر اس کو اپنی بے بسی کا اقرار ہوگا۔ اس عقل ہی کی بنیاد پر یہ ہر مقام پر پہنچ کر کے اللہ کی جناب میں کہے گا ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک، اور جتنا یہ اقرار عجز کرتا رہے گا عقل کی بنیاد پر اس کی معرفت بڑھتی رہے گی، عقل کی بنیاد پر اس کی معرفت بڑھتی رہے گی اور یہ اللہ کے قریب چلا جائے گا، بخلاف اس کے کہ اس نے عقل کو معاف کر دیا۔ اس لیے شریعت نے قانون بنایا، سویا ہوا آدمی بے عقل ہوتا ہے، اس کو شریعت کوئی خطاب نہیں کرتی، بچہ کی عقل ابھی بالغ نہیں ہوئی اس لیے شریعت وہ غیر مکلف ہے، اس کو خطاب نہیں کرتا، مجنون اور پاگل، دیوانہ اللہ پاک کی شریعت مخاطب تھی لیکن وہ اچانک مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، عقل کھو بیٹھا، اب اللہ کی شریعت اس کو مخاطب نہیں کرے گی۔ تو معلوم یہ ہوا عقل وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کی بنیاد پر رب ذوالجلال اس کو مخاطب کرتے ہیں، رب ذوالجلال اس کو، اسی لیے دوستو قرآن کریم نے ایک بات بہت زبردست کہی ہے، اللہ پاک نے کہا کہ عقل صرف اہل ایمان کو ہے، عقل صرف کس کو ہے؟ اہل ایمان کو ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ قرآن نے کہا یہی عقل مند لوگ ہیں جن کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نعمت نہیں ملی، وہ عقل مند، وہ عقل مند۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ان کو عقل نہیں ہے، ان کو کیا نہیں ہے؟ عقل نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہر صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نور فراست کے ذریعے عقل بھی عطا کی ہے، نور فراست کے ذریعے عقل بھی عطا کی۔ اب عقل میں مراتب ہوں گے، عقل میں مراتب ہوں گے، کسی کی عقل تھوڑی ہے اس کو معرفت تھوڑی حاصل ہوگی، کسی کی عقل زیادہ ہے اس کو معرفت زیادہ حاصل ہوگی، کسی کی عقل اس سے بلند ہے اس کو معرفت اور حاصل ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم نے زبردست استعمال کیا ہے ایک لفظ، قرآن دو لفظ استعمال کرتا ہے عقل مندوں کے لیے، اولی النہی، سورہ طٰہٰ میں قرآن نے کہا اولی النہی، یہ بہت ہائی گریڈ لوگ ہیں، اور قرآن نے دوسری جگہ کہا اولی الالباب۔ یہ اولی الالباب کون ہے؟ ہم سے مت پوچھئے، رب ذوالجلال سے پوچھئے، ان کی کتاب موجود ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ اولی الالباب کی تعریف کیا کس نے؟ اللہ پاک نے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو سب سے دانا اور بینا ہے، جو سب سے زیادہ عقل مند ہے، جو سب سے زیادہ باشعور ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے۔ تو معلوم اب یہ ہو گیا دونوں آیتوں کو ملانے سے کہ جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنا زیادہ عقل مند ہوگا، یا جتنا بڑا عقل مند ہوگا اتنا زیادہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ کیونکہ عقل مند انسان مارکیٹ میں عقل مند انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کرائسس کے دور میں بھی اپنے بزنس کو کرائسس سے نکال کے لے کے چلا گیا۔ کرائسس بولتے آپ لوگ جی، بزنس نہیں ہے مارکیٹ میں، فرض کر لیجئے، لیکن ایک آدمی بڑا دانا و بینا ہے، بڑا ہوش مند ہے،
जी, माल को अपने गोदाम में जमा नहीं करता लंबे प्रॉफिट के चक्कर में। जी, रोजाना एक एक कंटेनर माल एक एक पैसे पर मुनाफा लेके पूरा कंटेनर सेल कर देता है। वो 10 पैसे के चक्कर वाला तो दिन सुबह से लेके शाम तक बैठा हुआ है, लेकिन 1 पैसा मुनाफा वाला एक कंटेनर बेच करके लाखों कमा लिया उसने। लिया मुनाफा 1 पैसा, लेकिन पूरा कंटेनर रोजाना सेल कर देता है। तो इसको मार्केट वाले क्या कहेंगे? भाई बड़ा अक्लमंद इंसान है, बड़ा कि सब लोग क्राइसिस में फंसे हुए हैं, लेकिन ये अपने कारोबार को ले गया। अल्लाह ने बिल्कुल यही इस्तिलाह इस्तेमाल की कि दुनिया खां कितनी गफलत में थी, दुनिया खां कितनी बड़ी मासियत में थी, दुनिया खां कितना अल्लाह की बगावत में थी, लेकिन अहले ईमान तो था ही अक्लमंद। लेकिन उस अक्लमंद में ये उलिल अलबाब है कि जो अपने वक्त को इस मशगूलियत के जमाने में इतनी परेशानियों के बीच के अंदर रहते हुए भी रब्बे जुल जलाल के जिक्र से गाफिल नहीं हुआ। रब्बे जुल जलाल के जिक्र से गाफिल, जी, रब्बे जुल जलाल के जिक्र से, जी, इसीलिए कुरान ने एक बात और कही है इनको अहले दुनिया के लिए कि यालमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। अहले ईमान तो अल्लाह का सौदा करते हैं, अहले ईमान तो अल्लाह के जिक्र से अपनी जिंदगी को मामूर कर लेते हैं, और जो बेईमान है क्या करते हैं? यालमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया, दुनिया कैसे कमाई जाएगी, बिजनेस कैसे आएगा, पैसा कैसे कमा लिया जाएगा, इसकी तदबीर बदरजे अतम जानते हैं ईमान वाले के मुकाबले में। लेकिन हुम अनिल आखिरत हुम गाफिलून, लेकिन आखिरत से गाफिल है, आखिरत से गाफिल है। और ईमान वाला आखिरत से गाफिल, ईमान वाला आखिरत से गाफिल नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि देखो मैंने तुमको इतनी बड़ी नेमत दी है कि कौन सी? अक्ल की। इस अक्ल की नेमत की बुनियाद पर तुम अल्लाह को पहचानोगे। सबसे ज्यादा अक्लमंद अल्लाह पाक अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम को बनाता है, इसलिए उनके ऊपर आफाक व अनफुस के दलाइल को खोल देता है। जी, रत्ती रत्ती से के अंदर वो अल्लाह के वजूद की दलील को पाते हैं। जी, अल्लाह के वजूद की दलील को पाते हैं। और अगला रत्ती के आप पहाड़ भी उसके सामने दलाइल के आ जाएं, उसको वो बिल्कुल चौपाए की निगाह से देख लेता है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अक्ल की बुनियाद पर इंसान अल्लाह का तकर्रुब हासिल करता है। अरे भाई फर्ज कर लीजिए आप दुकानदार लोग बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, एक दुपट्टा बेचा आपने या एक मेरे जैसी टोपी बेच दी, 5 रुपए की टोपी 10 रुपए में बेच ली आपने, कितना नफा मिला? 5 रुपया, अल्लाह खुश रखे। और 5 टोपी बेच दी तो कितना नफा हुआ? 25। और 10 टोपी बेची तो कितना नफा हुआ? 50। और 20 टोपी बेच दी तो 100। तो ये नफा जाहिर में महसूस हुआ, आंख ने देखा, जेब में नोट आया। जी, आया नहीं आया? अहले ईमान जब कमाल ईमान को पहुंचता है तो जिक्र करता है। क्या करता है? जिक्र करता है। किस हुजूरी के साथ जिक्र करता है? जिक्र की इब्तिदा में ये सोचता है कि अल्लाह ने कहा है मैं तुम्हारा हमनशीन हूं, मैं तुम्हारा, जितनी देर तू अल्लाह अल्लाह कहेगा उतनी देर मैं तेरे साथ बैठा हुआ हूं। अभी मुराकबे में बैठा था नक्शबंदी, जिक्र पे तवज्जो दी, लताइफ की तरफ गया और ये सोचा कि ये अल्लाह नाम है जिस रब्बे जुल जलाल का, वो जो इस इस्म का मुसम्मा है वो अर्श पर मुस्तवी है और वहां से तजल्लियात की बारिश मेरे कल्ब पे हो रही है और अपने दीदे बातिन में वो खून की महसूस करता है, खून की, जी, तमानियत की, एक सुरूर की कैफियत अंदर महसूस करता है, उसका ताल्लुक जाहिर से नहीं है। अब उसने जब महसूस किया कि 5 मिनट में इतनी इनायत मिली तो फिर उसके लिए 10 मिनट क्या 1 घंटा बैठना भी, जी, आसान हो जाएगा। जिक्र कर रहा है और कैफियत तारी नहीं हो रही है
تو 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ ابتدائی طور پر بیٹھے گا اور طبیعت اٹھ جائے گی اور چلا جائے گا، اٹھ جائے گا، بدل ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ صبح سے لے کے شام تک دکان میں بیٹھا رہا لیکن ایک بھی ٹوپی نہیں بیچی تو کیا سوچے گا؟ کام تو ہوا نہیں۔ اور 100 ٹوپی بک گئی تو جی 500 درہم مل گئے۔ تو ذاکر جو ہے عقل مند ہوتا ہے، وہ اپنے باطن کی فکر میں رہتا ہے کہ تھوڑی دیر توجہ کرتا ہوں رب ذوالجلال کی طرف، تو اتنی عنایات ہوتی ہے، تو جتنی زیادہ دیر بیٹھے گا اتنی زیادہ عنایات ہوگی۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ عقل کی بنیاد پر کرے گا نا۔ پاگل کیا کرے گا؟ کچھ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جو ظاہر بھی ہیں وہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ انی ارا ما لا ترون واسمع، مولانا لوگ بولو، ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اگر جو میں سنتا ہوں سننے لگو، جو دیکھتا ہوں وہ دیکھنے لگو، تو کیا ہوگا؟ وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ، تم جنگل کی طرف بھاگ جاؤ جی، تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ، اور آہ و بکا میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ تو قلب محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھتا سب ہے، سنتا سب ہے، لیکن جنگل کی طرف نہیں بھاگتا ہے۔ دیکھتا سب ہے، سنتا سب ہے، لیکن جنگل کی طرف نہیں بھاگتا۔ یہ عقل کی بنیاد پر قوت تحمل بھی پیدا ہوتی ہے، عقل کی بنیاد پر قوت تحمل بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے مرد کو عقل مرد کی عورت کے مقابلے میں قاری صاحب زیادہ ہے، اور عورت کے مرد کے مقابلے میں عورت کو عقل کم ہے۔ اسی لیے حادثات جو ہوتے ہیں، کوئی اچانک غم آئے تو مرد برداشت کر لیتا ہے اور عورت بل بلا کے رونے لگتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کس بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پر۔ مرد کی عقل کامل ہے، اس لیے وہ جھیل لیتا ہے، بلکہ 10 عورتوں کو بھی سنبھال لیتا ہے۔ گھبراؤ مت، رو مت، جو تھا قضاء و قدر تھا، اللہ کی طرف سے مکتوب تھا، ہماری پیدائش سے پہلے ہی لکھا ہوا تھا، میری بیگم رونے کی بات نہیں ہے، صبر کرو، اس پر اللہ آج مرد دلاسا دے گا۔ اور عورتیں کس بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل بڑی نعمت ہے، عقل بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس نعمت کو تم کسی خارجی ایسی چیز سے کہ جس سے یہ اس میں خلل آئے، فتور آئے، اس میں نقصان آئے، تم کو استعمال کی اجازت کیوں؟ کہ تم نے گویا کہ اگر عقل پر غلاف ڈال دیا تو تم تمیز نہیں کر سکو گے یہ میری بہن ہے یا بیٹی ہے، یہ تمیز نہیں کر سکو گے کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، یہ تمیز نہیں کر سکو گے کہ اللہ کی شریعت کہتی ہے ہاتھ مت بڑھاؤ یا بڑھاؤ۔ کیا ہو جائے گا؟ تم مثل مجنون اور بہائم اور دیوانے اور پاگل کی طرح ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے اس کو خلل میں ڈال دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ اس کی سزا یہ ہوگی کہ اہل جہنم میں، جہنم کے اندر جو بدکار فاحشائیں ہوں گی، ان کی شرمگاہوں سے جو پیپ اور خون آئے گا وہ اس شراب کے بدلے تجھے وہاں پلاؤں گا۔ دنیا میں تو شراب پیتا ہے نا، دنیا میں تو جی تو نے دنیا میں نہیں چھوڑا، تو اس کی سزا تم کو کیا دوں گا میں جہنم میں، کہ جو بدکار خواتین جہنم میں ہوں گی اور ان کی شرمگاہوں سے خون اور پانی جو نکلے گا اسی پانی کو تم کو پلاؤں گا۔ اور اگر تم نے میری مان لی، انشاءاللہ آپ سب ماننے والے ہیں، اور کسی نے اگر پی لیا غلطی سے تو اللہ میری توبہ کہہ دو، ارے پیا نہیں پھر بھی تو کہہ دو یار اللہ میری توبہ، کیا تکلیف ہے اس میں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر کیا ہوگا سنو، کیا ہوگا بولیے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ
شرابا طہورا. لاؤ اس کی مثال مخلوق کے کلام میں، اللہ کی قسم نہیں لا سکتے. اللہ کہتے سن سن سن، یہاں تجھے بیرا پلائے گا، ہٹھیارے پلائیں گے، جنبی تجھے پلائے گا. یہ ویٹر لوگوں کو رات میں بدخوابی ہو جاتی، صبح میں ڈریس چینج کرتے غسل بغیر کیے ہوئے چلے جاتے ہوٹل میں ڈیوٹی کرنے. جی ایک اللہ والے کے ساتھ میں کہیں کھانے میں گیا تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کو منع کر دو، قاری صاحب کو منع کر دو، پانی بھی نہ لائے کھانا بھی نہ لائے. لے میں نے کہا حضرت کیوں؟ کہا یہ اس سے پوچھو یہ حالت جنابت میں ہے، ڈریس بدل کر کے آ گیا ہے، کھانا میں نہیں کھاؤں گا. جی لے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. تو اللہ کہہ رہے سن سن، تو دنیا میں مت پی، تجھے پھر میں پلاؤں گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، تمہارا رب تم کو پلائے گا خان صاحب انشاءاللہ، ضرور پلائے گا. بولنا مولانا وعدہ سچا ہے اللہ کا، انشاءاللہ پیو گے نا. ارے دبا کے پیوں گا یار، دنیا میں نہیں پیا تو وہاں بھی نہیں پیوں گا، خوب پیوں گا مزے لے لے کے، اور اللہ اجازت دے گا تو آپ کو بھی پلاؤں گا، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. کیوں بخیل بنتے ہو؟ تم نہیں پلانا ہم نہیں پلانا، لیکن اگر میں گیا تو انشاءاللہ ضرور آپ کو پلاؤں گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب ان کو شراب پلائے گا. شرابن پاک شراب. پاک شراب کیا ہے؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون. پینے کے بعد نہ دماغ میں خلل آئے گا، نہ مزاج میں فتور پیدا ہوگا، نہ طبیعت میں انتشار آئے گا، نہ شہوانیت کی غلبہ ہوگا، بلکہ جتنی زیادہ پیے گا رب ذوالجلال کی تجلی اور معرفت میں اس پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوگی. جی دوسری جگہ رب ذوالجلال نے فرمایا لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. طغیانی نہیں آئے گی، طبیعت میں سرکشی نہیں آئے گی. یہاں تو پیتا ہے جی جا رہا پلین میں چلیے، کبھی کبھی تو بعض ایئر لائنس میں فری پلاتے، جب اتریے ایئرپورٹ پر تو معلوم ہوا کہ سوسو بھی ہو گیا اور ٹٹکی بھی ہو گیا پینٹ میں. ہاں جی ہمارا رب کیا کہتا ہے؟ جب پیو گے تو کیا ہوگا؟ مزاج میں سرور پیدا ہوگا، تجلیات الہی کی طرف شوق پیدا ہوگا، سرکشی نہیں آئے گی، ایمان غالب ہوگا، معرفت و تجلیات الہی میں اضافہ ہو جائے گا. یہ کس نے کہا؟ جی 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 اور ایک نہیں چار نہر اللہ دیں گے. 4 نہر، لبن کی نہر، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، اور من عسل مصفا صاف شفاف شہد کی نہر عطا گئی. جی جی وَتُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. اللہ کیا کہتے؟ سلسبیلا. دیکھنا اس کی تفسیر لکھا ہے کہ بندہ جہاں جائے گا یہ نہر پیچھے پیچھے چلے گی، جہاں جہاں جائے گا، اور بوتل شوتل لانے کی ضرورت نہیں ہے. جی اور اللہ نے کہا سنو تم کو گلاس اور پیالہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَعَبَارِيقٍ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بِأَكْوَابٍ، اکواب کوب پیالے، وَعَبَارِيقٍ جگ لوٹا، جو ترجمہ کر دو بدھنا، ہر زبان میں ہر ترجمہ ہوتا ہے. جی بِأَكْوَابٍ وَعَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ. پینا چاہتے ہو نہیں پینا چاہتے ہو تو ہاتھ نہ لگاؤ گے. ارے نہ لگایا ہے نہ لگائیں گے انشاءاللہ، نہ لگایا ہے نہ لگائیں گے، نہ ارادہ ہے. کیوں؟ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا وہاں مت پیو، تجھے میں یہاں پلاؤں گا، وہاں نہ پیو میں تجھے
یہاں پلاؤں گا. اور جو پی لے گا اس کی سزا آپ نے سن لی, اور جو نہیں پیے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, حزیرۃ القدس. حزیرہ بولتے بار کو, بار سمجھتے خان صاحب, بار کو کیا بولتے ہیں؟ وہ جو کھیت ہوتا ہے نا چاروں طرف سے لگا دیتے ہیں اپنی علامت کے طور پر. تو گجرات میں, راجستھان میں وہ بیر کی خاردار کانٹیاں لگا کے ریتا ڈال دیتے تاکہ پتہ رہے کہ یہ میری زمین ہے, اور اس کا چاروں طرف سے احاطہ کر دیتے. واہ بھائی ستار بھائی بڑی اچھی اردو بول دی جی. تو حزیرہ بولتے اس کو, کیا بولتے؟ حزیرہ. اور قدس, اللہ اکبر, اللہ کا کیا نام ہے؟ قدوس. اللہ کا کیا نام ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس. اللہ اکبر. کہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم. اللہ فرماتے ہیں کہ اس جو جگہ ہے جہاں میں تجھے رکھوں گا وہ قدوس نے قدس کی جگہ بنائی ہے, مقدس جگہ ہے. چاروں طرف سے اس میں احاطہ ہوگا اور بیچ میں تجھے رب ذوالجلال ٹھہرائے گا. بیچ میں تجھے آئے ہائے ہائے بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. بس دوستو اللہ کے حکم کو پورا کر دو انشاءاللہ العزیز. زندگی ہے ہی بندگی کا نام, اور اگر بے بندگی زندگی ہے تو گندگی ہے, شرمندگی ہے. بندگی میں زندگی ہے, زندگی میں بندگی, اور اگر بے بندگی کے زندگی تو پھر جی شرمندگی ہی شرمندگی. اللہ تعالیٰ شرمندگی سے بچائے. بس بابا بس کرو. سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہاں بھائی, ایک صاحب کی بچی بیمار ہے, ان کے لیے دعا کرو. ایک اور بھی صاحب میرے دوست ہیں خان صاحب, ان کی بھی بچی بیمار ہے, شاید موجود ہوں یا نہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ سارے مومنین کو عافیت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو ہم سے دور کر دے, اور ان بیماریوں کے بدلے میں اللہ ہمارے گناہ کا کفارہ کر دے, اور اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کی مصیبتوں کو ٹال دے, پریشانیوں کو ٹال دے. اے اللہ اپنا بنا لے. اے اللہ ہمارے دل میں اپنی تجلی کو داخل کر دیجیے. اے اللہ بے شک ہم پاپی ہیں, گناہ گار ہیں, شرمندہ ہیں پروردگار عالم, لیکن انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. آپ اپنی شایان شان ہم پر اپنی تجلی کو ڈال دے. اے اللہ اپنا بنا لے. اے اللہ آج ہی میں نے دوستوں سے کہا ہے کہ مقناطیس کا لوہا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اے اللہ تو میرا رب ہے, ہم سب کو اپنی طرف جذب کر لے, کھینچ لے, ہمارے بغیر چاہے ہوئے بھی تو ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ ہم تو نادان ہیں, پروردگار عالم اپنے خیر و شر سے بھی واقف نہیں ہے. پروردگار عالم ہمارے ساتھ تو خیر کا معاملہ کر دے. ہمارے یہ تمام دوست احباب ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں, تمام لوگوں کی دل کی جائز حاجتوں کو پوری کر دے, سب کی پریشانیوں کو ٹال دے. ہم سب کو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر سیرابی عطا کر دے. اے اللہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ تو قرآن کی آیت ہے, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اے اللہ اس آیت کے زمرے میں قیامت میں ہمیں داخل کر لیجیے گا اپنے چہرے کے نور کے صدقے. پروردگار عالم ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.